بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 16 فروری 2023 25 رجب 1444 ہجری بروز جمعرات۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے خبرنامے کی طرف۔ زلزلہ زدگان کے لیے امدادی مہم کے تحت سعودی عرب سے 11واں امدادی طیارہ ترکیہ کے غازی انتاب ایئرپورٹ پر پہنچ گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق طیارے میں 88 ٹن مختلف قسم کا امدادی سامان موجود ہے۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر ترکی اور شام میں زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے فضائی پل قائم کیا گیا ہے۔ کنگ سلمان سینٹر برائے انسدادی امداد کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طیارے میں غذائی اور طبی اشیاء کے علاوہ خیمے اور گرم کپڑے بھی موجود ہیں۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز حسینی نے کہا ہے کہ آج جمعرات سے پیر تک ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدید لہر ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ سردی کی لہر کا عروج جمعہ اور ہفتہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شمالی اور وسطی علاقوں میں درجہ حرارت منفی تک گر جائے گا۔ مشرقی ریجن اور مدینہ منورہ میں 3 سینٹی گریڈ، مکہ مکرمہ میں 15 اور جازان میں 22 سینٹی گریڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ تبوک میں تیز ہوا کے باعث موسم غبار آلود رہے گا، جبکہ سمندر میں اونچی موجیں اٹھ رہی ہیں۔ اسی طرح قسیم ریجن کے تمام علاقوں میں صبح کے وقت دھند ہے، جس کے باعث حد نگاہ متاثر ہے۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ بیرون ملک عطیات جمع کرانے کا واحد ادارہ کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ ملک میں کوئی ادارے نہیں جس کے پاس بیرون ملک عطیات جمع کرنے کا اجازت نامہ ہو۔ پبلک پراسیکیوشن نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو آگاہ کیا ہے کہ غیر اجازت یافتہ اداروں کو عطیات دینے پر منی لانڈرنگ اور دہشت گرد تنظیموں کی امداد کرنے کا الزام عائد کیا جا سکتا ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ زلزلہ زدگان کی مدد کرنے کے خواہش مند حضرات کنگ سلمان سینٹر سے رجوع کریں۔ ملک میں کسی بھی ادارے یا فرد کو عطیات جمع کرنے کی اجازت نہیں، علاوہ اس کے عطیہ دینے والے بھی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ ایام حج کے لیے منی اور عرفات میں خیمہ بستی کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ماہرین نے حجاج کے خیموں میں صحت مندانہ ماحول فراہم کرنے کے لیے 8 تجاویز پیش کی ہیں۔ مکہ اخبار کے مطابق ماہرین نے فیلڈ سروے میں جو 8 معیار مقرر کیے ہیں وہ یہ ہیں: مکہ میونسپلٹی اور قدانہ ڈیولپمنٹ کمپنی لاجسٹک خدمات فراہم کرے اور مقررہ منصوبوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں ورکنگ اداروں سے تعاون کرے۔ منی، مزدلفہ اور عرفات روانگی سے قبل حجاج میں آگہی پروگرام نئے انداز سے چلایا جائے۔ بجلی اور پانی کے استعمال میں حد درجہ کفایت شعاری کے ضوابط کی پابندی کرائی جائے۔ حج موسم شروع ہونے سے قبل خیموں میں بجلی کا لوڈ چیک کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ حج موسم کے آغاز سے قبل خیموں میں پانی کی تقسیم اور فراہمی کے نیٹ ورک کو اچھی طرح چیک کیا جائے۔ اس بات کا اطمینان کر لیا جائے کہ مشاعر میں واٹر نیٹ ورک میں کہیں لیکیج تو نہیں۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 16 فروری 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 69 روپے 85 پیسے، ایس ٹی سی پہ 69 روپے 50 پیسے، تحویل الراجی 69 روپے 80 پیسے، ویسٹرن یونین 69 روپے 71 پیسے، منی گرام 70 روپے 20 پیسے اور ٹیلی منی 70 روپے 5 پیسے۔ اور انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 72 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 59 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 60 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 68 پیسے، منی گرام 21 روپے 56 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 70 پیسے۔ اور بنگلہ دیش کے لیے کچھ اس طرح ہے: فوری بینک 28 ٹکا 26 پیسہ، ایس ٹی سی پہ 28 ٹکا 7 پیسہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 10 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 21 پیسہ، منی گرام 27 ٹکا 94 پیسہ، انجاز بینک 28 ٹکا 5 پیسہ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔